اللہ تعالیٰ کی قربت کا جہاں ذریعہ ہے وہاں پوری زندگی کو سکون اور سرور دینے کا ایک ربانی پیکج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے جو صحابہ کرام کو اور جس کے چند گوشے ہم پچھلے پروگرام میں بیان میں مناسب سمجھتا ہوں چند باتوں کا اضافہ کر کے اگلے اس عمل کی طرف ہم منتقل ہوں جس کو اختیار کرنے اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں، صحیح الجامع کی یہ روایت ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام یہ ہے کہ کوئی بندہ مومن یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آئے، سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ میں تیری تعریف کے ساتھ ہی تیری پاکیزگی کو بیان کرتا ہوں۔ یہ چھوٹا سا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر، اگر اس شخص کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کو کہنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر۔ یہاں میں رک کے ایک خوبصورت پیغام ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی نماز کی بات آتی ہے، جب بھی توحید کی بات آتی ہے کہ نماز کے بغیر تو انسان اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، اور اسی طرح توحید کو اختیار کرنے کے بغیر اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ڈرانے والی بات ہے، اس کا مطلب ہے میں نماز نہیں پڑھتا تو میں تو برباد ہو گیا، تو مجھے تو پھر ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہی ہے تو پھر اللہ سے ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا مقصد بیان ذمہ داری ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنے کہ اللہ کے غضب اور غصہ غالب، تو معمولی سے کام پہ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر۔ اس ضمن میں 3 سے 4 باتیں، اب انسان صبح اٹھتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں، لیکن چونکہ آج کل کا دور لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا دور ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، کیونکہ اصل پڑھائی تو یہ ہے کہ انسان عمل کرے، وگرنہ کتابیں تو لکھی ہوئی ہیں اور دیواروں پہ بھی اچھی باتیں۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، کال بھی کریں گے تو کہیں گے آپ اپنا خیال رکھیے گا، خیال تو اللہ نے رکھنا، لیکن اچھی بات ہے اگر کوئی کہہ دیتا ہے، لیکن اپنے جسم کی حفاظت کے لیے سیر کو لازم سمجھتا اور کرنی چاہیے، بہت اچھی بات، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذرا دیکھیے کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دیتا ہے، سمندر کی جھاگ جتنے بھی اگر اس کے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب سمندر کی جھاگ سے مراد کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ موجیں کنارے کے ساتھ ہر وقت ٹکراتی رہتی ہیں، یعنی اس کے گناہ تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ گناہ ہیں جس طرح موجوں کا پانی جو ہے، جس طرح پانی جو ہے اس کی موجیں کنارے کے ساتھ ٹکراتی ہیں، اس طرح بندے کے ساتھ گناہوں کا ایک سلسلہ ہے، لیکن اتنا کلمہ کہہ دے اس کی پچھلی زندگی تو صاف ہو گئی۔ اگر آپ صبح سیر کے لیے نکلے ہیں، اگر آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ کہہ دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ 1 منٹ لگے گا، جی بالکل، یعنی ایک طرف تو انسان خوف کھاتا ہے لو توحید کو نہ مانا تو اس کا مطلب ہے ہم تو برباد ہو گئے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اسی طرح فوت ہو گئے تو میرا تو جنازہ نہیں ہوگا، تو یہ تو پھر اچھی بات نہ ہوئی، میرا رب تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اتنا رحم کرنے والے ہیں جہاں آپ کی سوچ بھی سفر نہیں کر سکتی، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی جہنم، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور آزمائشوں کا تذکرہ انسان سنتا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا یہ عدل ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کسی کو عذاب نہیں دیتے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں، اور حدیث قدسی بھی ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر، فلا تظالموا، میرے بندو تم بھی آپس میں ایک دوسرے۔ تو نماز جو نہیں پڑھتا اگر اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، نماز کا انکار بھی کرتا ہے، تو جب یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ اس کا تو جنازہ ہی نہیں پڑھا جاتا کیونکہ اس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی اور توبہ نہیں کی اور ضروری نہیں سمجھا اس نے نماز کو، تو وہاں جب یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ رحیم نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ رحیم بھی، وہ صرف رحیم نہیں رحمان بھی، اور اتنی اللہ کی رحمت ہے کہ وہاں انسان کی عقل سفر نہیں۔ اب 1 منٹ میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ انسان کہہ سکتا ہے۔ انسان نے 30 سال سے 40 سال زندگی گزاری اور برائیوں میں گزاری، انسان باوضو ہو کے 2 رکعتیں پڑھ لے،
اور دعا کر لے، گنتی کے 6 سے 7 منٹ کا یہ پیکج ہے، اس کی ساری زندگی پاک صاف ہو۔ اور اگر انسان کی زندگی میں اتنے زیادہ گناہ ہیں جس طرح میں نے بیان کیا کہ جس طرح سمندر کی جھاگ ہو، تو انسان 1 منٹ میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گناہ، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر۔ اور حیرانگی کی بات یہ کہ کھانا میری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، ناظرین زندگی کے لیے کھانا تو پڑتا ہے، کھانا میں نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھایا ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد آپ اتنے الفاظ کہہ دیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ نعمت کھانے کی عطا کی، اس میں میری قوت شامل نہیں ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ اتنے الفاظ جو کہہ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہی دیوار ہے، وہ موت کی دیوار ہے، جس دن فوت ہوگا جنتی مہمان ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زندگی کے جتنے گناہ ہیں اللہ پھر معاف کر۔ اور حیرانگی کی بات ہے، میں تو کبھی کبھی ان احادیث کو جب بیان کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں، یقین مانے رکنا پڑتا ہے کہ میرے رب کی اتنی رحمت، یہ کوئی بد نصیب ہی ہوگا جس رحمت کا طلبگار نہیں۔ چھوٹے سے معاملے پہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام۔ آپ سوچ سکتے ہیں 24 گھنٹے کوئی بندہ ضمانت دے سکتا ہے کہ 24 گھنٹے آپ کو چین اور سکون ملے گا؟ یہ ضمانت میرے رب نے دی۔ کیسے ضمانت دی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت یہ کہہ دے اللہم انت ربی لا الہ الا انت وانا عبدک وانا علی عہدک وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اب ان کلمات کو یاد کرنے میں جو لوگ 500 سملر ورڈ یاد کر سکتے ہیں ایک ڈگری کے لیے، لیکن پھر بھی زندگی کے چین کا پیکج اس کے پاس نہیں۔ لیکن اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یقین کر کے صبح کے وقت انسان پڑھ لے، اگر شام تک اسے موت آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنتی۔ اور اگر شام کے وقت کوئی پڑھ لے یقین کر کے صبح تک اسے موت آ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ جنت۔ مجھے بتائیے کہ ان کلمات کو یاد کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی ضمانت مل گئی جنت کی۔ انسان ہے، اس سے کمی کوتاہی تو ہو جاتی ہے۔ ایک بھولا ہوا انسان اگر اتنا پڑھ لے، اس کی ساری زندگی کی بھول کو اللہ تعالیٰ 1 منٹ نہیں لگاتے اور بالکل پاک صاف کر کے اس کو ایسا کر دیتی ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی؟ ذکر کرنے والا اللہ کا اتنا روح بن جاتا ہے کہ گنتی کے چند کلمات اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی جاری ہوتی ہے۔ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، اس کے ہونٹ جب حرکت کرتے ہیں تو اس سے پہلے میری رحمت جاری ہوتی ہے۔ وتحرکت بی شفت، یعنی ایک کلمہ چھوٹا سا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب اس کو یاد کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے، جو کافر اور مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو تو وہاں وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے میدان سے، فقد باء بغضب من اللہ، تو اس نے اللہ کا غضب لے کے لوٹا ہے، تو وہ شخص اللہ کا غضب لے کے لوٹا ہے۔ کتنا بڑا گناہ اور کبیرہ گناہ ہے۔ والتولی یوم الزحف، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جنگ کے دن بھاگ جانا یہ کبیرہ گناہ۔ لیکن اس کے باوجود میرے رب کی اتنی رحمت، جو 3 مرتبہ یہ کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ غفر له ذنوبه وان كان فارا من الزحف، 3 مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے، وہ میدان جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہو، اللہ رب العزت اس کی تمام گناہوں کو معاف کر۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. آدھے بھی نہیں، نصف نہیں کہا، صرف مایوس نہ ہو میری رحمت. مایوس نہ ہو کا معنی کیا ہے؟ آپ سے اگر کمی کوتاہی ہوگی ہے تو کامل یقین کر کے دعا کیجئے، معافی مانگیے، سب ختم. اور حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ اتنے ہو گئے زمین اور آسمان کا خلا گناہوں سے بھر گیا، اور میری سمجھ سے یہ قاصر ہے کہ میں اس کی کیسے ایکسپلین کروں، بھلا اتنے گناہ کو کر سکتا. زمین و آسمان کا خلا جو ہے 500 سال سفر کیا جائے تو یہ زمین سے آسمان آتا، جیسا کہ حدیث منہال میں یہ زمین و آسمان کا خلا تم گناہوں سے بھر کے لے آؤ. ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، بس شرک نہ کرنا اور میرے سامنے آ کے معافی مانگ لو. لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، جتنے تیرے گناہ ہیں میری رحمت کے تو اندازے ہی نہیں، میں ان سارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا، ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں. اور اسی بات کو قرآن میں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا مَن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جو لوگ توبہ کر لیتے اور آئندہ کے لیے پلاننگ کر لیتے کہ میں نے اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، تو اللہ تعالیٰ کا پھر قانون کیا سامنے آتا ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاں دیکھیں کتنا بڑا نظام. آج کمپیوٹر کی دنیا میں لوگ کہاں کہاں تک چلے گئے، یہ پینٹیم 5 اور نہ جانے کیا کیا اس میں ٹولز انہوں نے رکھ لی، لیکن دنیا میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ لکھیں تو اعوذ باللہ اور فونٹ لگائیں تو بسم اللہ ہو جائے. خط تو چینج ہوتا ہے کہ آپ نے خط رقہ میں لکھا، خط دیوانی میں لے گئے، خط نستعلیق میں لے گئے، سٹائل چینج. یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص نے 70 سال گناہ کیے ہیں، اب اس نے توبہ کر لی تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. میرے فرشتوں 70 سال گناہ تو لکھے، ظاہر ہے یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ ہی جانتا ہے وہ کسی قلم سے لکھے ہوں گے، کسی کاغذ پہ لکھے ہوں گے، صحیح معرفت تو اللہ کے پاس. اب اس کو مٹانے کے لیے بھی تو وقت چاہیے نا، کہ نہیں مٹانے کی ضرورت نہیں، ایسی فونٹ لگاؤ کہ 70 سال کے گناہ نیکیوں میں کنورٹ ہو. تو اللہ رب العزت کی یہ پہچان جب کسی کو ہو جائے کہ وہ بڑا رحیم بھی ہے، جہاں اس کا غصہ اور غضب ہے ان لوگوں پہ ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اس کا رحم جو ہے اور اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، معمولی سے کام پہ اللہ اتنا راضی ہو جاتے ہیں کہ اس کی ساری زندگی کو بارونق بنا دیتے اور آئندہ زندگی کے لیے اس کو اپنا محبوب بنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا گیا؟ ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب؟ قال الصلاۃ علی وقتها. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. صحابی نے پھر سوال کیا پھر کون سا؟ تو فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نہیں کرنا. صحابی نے پھر سوال کیا اے اللہ کے پیارے پیغمبر پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دین کو سر بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا، جہاد کرنا. الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا. نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا ایک مہم رکن، بلکہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ نماز تمام ارکان سے توحید کے بعد سب سے اہم رکن. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ توحید کو قبول کر لینے کے بعد
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لینے کے بعد، اللہ رب العزت کو اپنی ذات اور صفات میں یکتا ماننے کے بعد نماز سے بڑھ کے کوئی رکن نہیں، کیونکہ زکوٰۃ اس شخص پہ فرض ہوتی ہے جس کے پاس اتنا مال ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے، اور پھر اس پہ سال گزر جائے تب زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ایک انسان کے پاس مال ہے ہی نہیں تو زکوٰۃ اگرچہ رکن ہے لیکن اس کی حد تک ساقط ہو جائے۔ روزہ اگرچہ اسلام کا رکن ہے لیکن ایک انسان بوڑھا ہے، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ نبھا سکے، تو اس شخص کے حق میں روزہ ساقط ہو جائے۔ حج اگرچہ ارکان اسلام میں سے ایک مہم رکن ہے لیکن حج فرض اس پہ ہوتا ہے جس کے پاس جسمانی طاقت ہو اور مالی طاقت ہو، لیکن نماز کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے۔ یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تعلیم دی ہے، صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں اور جنگ میں بھی نماز پڑھی، بلکہ صحابہ کو پڑھائی۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی سال تک بیمار رہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پائلز کی بیماری میں 30 سال اس انسان نے گزارے، اور حدیث کے 3 الفاظ ہیں، لا شکا ولا بکا ولا تزمع۔ 30 سال میں نہ تو یہ کسی کے سامنے روئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے شکوہ شکایت کی اور نہ ہی اللہ رب العزت شکوہ کیا ہے اور نہ ہی واویلا کیا۔ اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 30 سال اس بیماری کی بدولت ان کو عطا کیا۔ جب وہ سحری کے وقت تہجد پڑھا کرتے تھے تو فرشتے ان کے ساتھ مسافر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہا تھا، صلی قائم، میرے صحابی کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم بیٹھ کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنبٍ، اگر تم بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر تم کروٹ کے بل ہو کے نماز پڑھو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، فَأَوْمِئِ مَاءً، اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو تم جس حالت میں ہو تو اشارے سے نماز پڑھ لو گے، اجر تمہیں پورا ہی ملے، کسی صورت رخصت اجازت نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وقت پہ نماز پڑھ، اور نماز ارکان اسلام میں سے توحید کے بعد سب سے اہم رکن ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا، وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے کر دیے، تمہیں جلا دیا جائے، تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، شرک نہیں کرنا، اور فرض نماز تم نے۔ نماز انسان کے لیے ایمان کے تحقق کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اگر کتابوں کو کھولتے ہیں تو کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، ایک ہے سستی کرنا، ایک ہے نماز پڑھتا بھی نہیں اور کہتا ہے نماز کی ضرورت بھی نہیں، معاند بھی ہے، منکر بھی ہے، اور کہتا ہے نماز تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو وہ رو رلا کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ ایسا انسان بغیر توبہ کے اگر چلا جاتا ہے نا تو کتابیں اس کے بارے میں 5 باتیں لیں، لا یغسل، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، ولا یکفن، یہ کفن کا مستحق نہیں، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی، ولا یدعا له بالمغفرہ، اور اس کی بخشش کی دعا کی ضرورت، ولا یدفن فی مقابر المسلم، مسلمانوں کی قبرستان میں اسے دفنایا نہ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کی تاکید کرتے ہوئے کیا فرمایا، جو شخص 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے بر وقت جماعت کے ساتھ، 2 انعام ملتے ہیں، ایک تو منافق نہیں ہوگا، دوسرا وہ جہنم سے آزاد کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کی تربیت کی خوبصورت کی کہ ان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی تھی میری نماز نہ رہ جائے، اور یہی تربیت تابعین کی ہوئی اور سلف صالحین۔ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے چند عذر پیش کیے کہ ان کو اجازت ملے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں، بر وقت مردوں کو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس آزار کا تذکرہ ہے، 3 عذر پیش کیے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نبینا انسان ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے اور مجھے گھر سے کوئی لانے والا بھی نہیں، نبینا ہوں، گھر مسجد سے دور ہے، کوئی لانے والا بھی نہیں، وَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کہ میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ قال وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتے، کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम कहने लगे, इन्न बैती व मस्जिदी नखलन व शजरा, मेरे घर और मस्जिद के दरमियान दरख्त, झाड़ियां हैं। अगर मैं रात की तारीकी उलझ जाऊं किसी दरख्त के साथ तो क्या बनेगा? क्या मेरे लिए इजाजत नहीं कि मैं घर में नमाज पढ़ लूं? तो आपने वही सवाल किया, वहल तस्माउ अल मुअज्जिन फिल बैत अल्लज़ी अंत फी, जिस घर में रहते हो अजान सुनते हो? क़ाल नअम, अजान तो सुनता हूं। का मस्जिद में आके एक तीसरी रिवायत में पांचवा उज़र है, इन्नल मदीनत कसीरतुल अवाम वस्सिबाअ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने के अंदर जानवर भी हैं और दरिंदे। मैं नबीना इंसान हूँ, अगर मैं निकलूं कोई जानवर अपना ज़ौक़ पूरा कर ले, कोई दरिंदा अपना शौक पूरा कर ले, तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं घर में नमाज पढ़ सकता हूँ? कहा ये बताओ अजान सुनते हो? कहा जी हाँ। कहा फिर मस्जिद में। छठा उज़र लेके चौथी रिवायत के अल्फाज है, फिर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना कमा तरानी, आप मुझे देख रहे हैं, क़द ज़हब बसरी व जबुर सिन्नी व रक़्क़ अज़मी, मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, नाबीना हो चुका, बूढ़ा भी हो चुका हूँ, अब तो मेरी हड्डियां भी बारीक हो गई, मेरे लिए इजाजत नहीं कि मैं घर में नमाज पढ़ लूं? आपने सवाल किया, वहल तस्माउ हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, ये बताओ कि तुम्हारे कानों तक ये आवाज पहुंचती है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ? क़ाल नअम, ये आवाज तो पहुंचती है। कहा फिर मस्जिद में आके नमाज पढ़ो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, मन सल्लल फज्र फी जमाअ फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह, जो फजर की नमाज बाजमात अदा कर लेता है तो अल्लाह की जमानत और अमानत में चला जाता है। फला तुख्फिरु ज़िम्मतल्लाह, इसलिए अल्लाह की जमानत को तोड़ा ना करो। और अल्लाह कैसे जमानत न दे ऐसे इंसान की जो मुत्तकी है? खुद कुरान मजीद ने इस बात की निशानदेही की है। ये कुरान मजीद नविश्त है, हिदायत है, लेकिन हिदायत देता किसको है? जो मुत्तकी लोग। और मुत्तकीन की सिफात क्या है? इस आयत के अंदर 3 सिफात बयान हुई, जिनका अल्लाह पे ईमान होता है, और फिर उस ईमान की दलील कैसे देते हैं? नमाज को कायम कर, और अल्लाह का दिया हुआ अल्लाह की राह में खर्च कर। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वक़ीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज को कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ, क्योंकि मुशरिक नमाज नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तो हुक्म दिया था कि सुबह और इशा की नमाज का ख्याल किया करो, इसीलिए तो बताया था कि सुबह और इशा की नमाज में अमूमन लोग पीछे रह जाते हैं, और ये मुनाफिक की निशानी बयान की। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, वक्त पर नमाज पढ़ना ये अल्लाह के यहाँ बहुत पसंदीदा अमल। कैसे ही वो कमाल के लोग थे। सैयदना सईद बिन मुसय्यब रहिमहुल्लाह ताला, वो कहा करते थे, लोगों 50 साल हो गए, मुअज्जिन अजान बाद में कहता है, मैं पहली सफ में पहले बैठा होता हूँ। वो आमश कैसा इंसान था जो कहा करते थे 70 साल हो गए आज तक मेरी नमाज तकबीर ऊला फौत नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए सहाबा किराम को ये चौथा अमल बयान किया, अगर आप नमाज को वक्त पे पढ़ ले तो आपके तमाम काम में रोशनी आ जाएगी। इसलिए उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब गवर्नर्स की मीटिंग करते तो पहले हालात नहीं पूछते थे, सबसे पहली बात ये कहते, इन्न अहम्म उमूरिकुम इंदी अस्सलाह, सबसे मुहिम काम मेरे नजदीक नमाज का। फमन हफिज़हा व हाफ़ज़ अलैहा फक़द हफिज़ दीनह व मन ضयअहा फहुव लिमा सिवाहु अضयअ, जिसने नमाज को मैं सबसे ज्यादा, नमाज मेरे नजदीक सबसे मुहिम काम है, जिसने नमाज की हिफाजत की और उसे बर वक्त अदा किया, उसने सिर्फ नमाज की हिफाजत की, पूरे दीन की हिफाजत कर। और जिसने नमाज को जाया कर दिया, दुनिया के किसी काम में भी अच्छा अमल पेश नहीं। इसलिए अस्सलातु अला वक्तिहा, इस अमल के बारे में इंसान को सोच बनानी चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। और खुसूसन आजकल के इस पुरफिकन दौर में रात को लेट सोना, परवाह न करना, सुबह की नमाज जाती है तो चली जाए, जोहर के बाद सो जाना, असर की नमाज जाती है तो चली जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, और ये सही बुखारी की रिवायत, यतआक़बून फीकुम मलाइकतुन बिल्लैल व मलाइकतुन बिन्नहार, सुबह के वक्त भी फरिश्ते आते हैं और असर के वक्त भी, ड्यूटियां चेंज होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही उनको भिजवाया है। और पूछते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, मिन ऐन अक़बल, तुम कहां से आए हो?
اور کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ فرشتے جواب دیتے اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، جب ہم ان کے پاس گئے تو تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم چھوڑ کے آئے ہیں تو تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ صلاۃ الوسطی اثر کی نماز کی حفاظت، یہاں ڈیوٹیاں بھی چینج ہوتی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے اور ایک فرشتے نے پتھر اٹھایا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت، اور اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے فَيَسْلَغُ رَأْسَهُ، اس کے سر کو کچل دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سا شخص ہے جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ جواب ملا الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کو تو لیا پھر قرآن کا انکار اس طرح کیا، فرض نماز ہو رہی ہوتی اور یہ سو رہا۔ السفر قطعة من عذاب اللہ، سفر اللہ کے عذاب کا ٹکڑا ہے، اس لیے فرمایا جب کوئی سفر کرے فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جب اس کا کام مکمل ہو جائے تو فوراً پلٹ کے اپنے گھر آئے۔ لیکن سفر میں نہ تو انسان کا وہ سکون ہوتا ہے جو انسان حضر میں ہوتا ہے، اس کی رخصت ایک کیا دے دی اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، جو آپ صحت کی حالت میں اپنے ہی شہر اور گاؤں اور دیہات اور بستی میں جو خوبصورت نماز پڑھی ہوگی، اگر آپ سفر پہ نکلے ہیں تو وہ خشوع تو نہیں آتا، بیماری جب آ جائے تو وہ سکون تو نہیں آتا۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بیماری کی حالت میں، یہ سفر کی حالت میں جو نماز پڑھتا ہے انسان، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یا ملائکتی انا قیدت عبدی بقید من قیودی، میں نے اپنے بندے کو کڑیاں لگائی ہے بیماری کی، اس کی نماز وہ لکھو۔ اب تو بیمار ہے، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، لیٹ کے پڑھ رہا ہے، لیکن نماز اس کی وہ لکھو جس نے صحت کی حالت میں خوبصورت پڑھی تھی، اجر تو نہیں لکھنا۔ سفر میں بھی ایسے ہی ہے، آپ صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیتیں پڑھا کرتے، لیکن جب سفر میں تھے اللہ کے رسول نے سورۃ الاخلاص پڑھی، رخصت ہے اور اپنے عمل سے رخصت پیش کی، کہاں 60 سے 100 آیتیں اور کہاں سفر میں سورۃ الاخلاص۔ تو مشقت سے بچانے کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ عز و جلال نے رخصتیں رکھی ہیں، ان میں ایک رخصت 5ویں یہ بھی ہے کہ آپ جب سفر پہ نکلے تو قصر کریں۔ کتنے سفر پہ نکلے تو قصر کریں؟ علماء امت کے 3 موقف ہیں۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر 4 برد سفر کرے انسان تو اسے قصر کرنی۔ یہ 4 برد کتنے ہوتے ہیں؟ ابن حبان کہتے ہیں ایک برید ہے "12 میلا بالہاشمی"، ہاشمی اندازے کے مطابق ایک برید 12 میل کا ہوتا ہے۔ 1 میل برطانوی میل ہے، 1 میل حجازی میل ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو علماء نے احتیاطاً یہ لکھا ہے 88 میل کو سفر کرے تو تب قصر ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا اہل مکہ لا تقصروا في اقل من 4 برد وذلك من مکہ الى الطائف وعسفان، اے اہل مکہ تم 4 برد سے کم پہ قصر نہ کرنا، یہ مکہ سے طائف تک اور مکہ سے عسفان تک بنتا ہے۔ دوسرا موقف علماء کا یہ ہے کہ جس کو سفر کہیں گے، عرف عام میں جس کو سفر کہیں گے اس میں قصر کریں گے، کتنا سفر ہوگا اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے انی لاسافر الساعة من النهار فاقصر، میں ایک گھڑی اگر سفر کرتا ہوں تو میں قصر کروں گا۔ اور ان کا موقف یہ تھا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم سفر کرو تو قصر کرو، تحدید نہیں کی۔ اور تیسرا موقف جو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ہے، جو صحیح موقف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز قصر کے بارے میں سوال کیا یحییٰ بن یزید، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یحییٰ بن یزید کو جواب دیا كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسيرة 3 اميال او 3 فراسخ صلى ركعتين، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ سفر کرتے تو 2 رکعتیں پڑھتے۔ صحیح مسلم کی روایت جس میں 3 فرسخ کا تذکرہ آ گیا، احتیاطاً 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے،
3 فرسخ 9 میل کے ہوئے، یہ برطانوی میل نہیں، حجازی میل کا اعتبار کریں تو آج 22.5 کلومیٹر اگر کوئی سفر کرتا ہے تو وہ قصر کر سکتا. تو شریعت نے اجازت دے دی کہ آپ ظہر کی 10 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھیں گے، فرض بھی 4 ہیں اس کو 2 پڑھیں گے، عصر کی 2 پڑھیں گے، مغرب کی صرف 3 پڑھیں گے، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھیں گے، لیکن فجر کی سنتیں ضرور پڑھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں اور وتر نہ سفر میں چھوڑا ہے نہ حضر میں چھوڑا ہے. جب شریعت نے یہ رخصت دی کہ آپ 22.5 کلومیٹر اور احتیاطاً 23 کلومیٹر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ قصر کر لیں. یہ کتنے دن قصر کر سکتے ہیں؟ علماء امت کا موقف اس میں بھی ہے کہ کتنے دن یہ قصر کر سکتے ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم 19 دن رہے اور ہم نے قصر کی. وَإِن زِدْنَا أَتْمَمْنَا، اگر ہم اس سے زیادہ دن رہتے تو ہم پوری نماز پڑھتے. اور اسی موقع کو اختیار کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے. لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ آپ 4 دن تک قصر کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹی رخصت بھی دی کہ آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں. یہ مثال سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی تو پھر فتوے لگتے ہیں کہ دیکھا یہ فلاں نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں نماز کو جمع کیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير، جب سفر کی جلدی ہوتی تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. سیدنا انس فرماتے ہیں كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. آپ اگر ظہر کو سفر کرنا چاہتے اور ظہر کا وقت بھی نہیں ہوا تو آپ ظہر کو لیٹ کر لیتے، عصر کے وقت جا کے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے. یہ صحیح بخاری کی روایت. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک، ہم غزوہ تبوک میں نکلے. فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھتے، یعنی دونوں ایک ہی وقت میں، اور مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز پڑھتے، نمازوں کو جمع کر لے. شریعت رخصت دے دی. ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالهاجرة الى البطحاء، اللہ کے رسول بطحاء کی طرف گئے. فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، اور آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کیا، 2 رکعتیں ظہر کی پڑھی اور 2 رکعتیں آپ نے عصر کی پڑھی. تو سفر کے اندر نمازوں کو جمع کرنے کی شریعت نے رخصت دی ہے. اور